ہوئے نظر آئیں گے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے یاد نہیں کرنا چاہتے. میرے آقا کا سن لیجئے، بزرگان دین فرماتے ہیں جو قوم اپنے مقتداؤں کو، اپنے بزرگان دین کی تواریخ کو مٹا دیتی ہے، ان کی یاد کو بھلا دیتی ہے، وہ تاریخی کے ایسے نرغے میں چلی جاتی ہے جہاں سے اس کا نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. ہم نے کھلایا، ہم نہیں کہتے کہ نہ کھلاؤ، کھلانا بھی ثواب ہے، لیکن ہم نے کھلایا، ہم نے کھایا تو ہمارا جسم توانا ہوا، ہمارا جسم بڑھا، ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوئی. لیکن یہ بتاؤ پھر روح کا کیا ہوگا؟ جو روح جسم کے اندر ہے اس کا کیا ہوگا؟ باہر والے کا تو بڑا خیال، اندر والے کا خیال کون کرے گا؟ اندر والے کا خیال کون کرے گا؟ آپ جائیں وارث پاک کے ہاں، دیوا شریف کے اندر ارشادات وارث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ نماز روح کی غذا ہے، نماز روح کی غذا ہے. اور فرمایا اگر روح جسم کو غذا نہ ملے تو جسم جو ہے کمزور دبلا پتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر روح کو غذا نہ ملے تو پھر روح بھی مردہ ہو جایا کرتی ہے. اور جب روح مردہ ہوتی ہے تو حلال کا، حرام کا، ناجائز کا، جائز کا کچھ خبر نہیں رہتی. پھر کچھ کسی چیز کے بارے میں بندہ نہیں سوچتا کہ ناجائز ہو رہا ہے کہ جائز ہو رہا ہے. یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ اس چہار جانب میں امام حسین کے متوالے پائے جائیں، امام حسین کے چاہنے والے پائے جائیں، تو پھر یاد رکھو امام حسین کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور اس انداز میں کرنا پڑے گا جیسے جس انداز میں ایک ناجائز کام کو انجام دیا گیا. وہ نہیں مانے، پچھلی بار اتنی تقریر ہوئی، وہ نہیں مانے، پھر بھی انہوں نے اتنا مہنگا ڈی جے بنوایا، اور ان کو دیکھنے کے لیے 40 کلومیٹر کے لوگ 4 گاڑیاں بھر کر کے دیکھنے کے لیے آئے. حد نگاہ تک لوگ رہے. ہمیں بتاؤ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا دل نہیں دکھتا تمہارا کہ جو ہے ایک بندہ ناجائز کام کرنے پہ اڑا ہوا ہے اور کہتا ہے ہم کریں گے، اور تم جائز کام کرنے کے لیے کہتے ہو کوئی آئے گا ہی نہیں. ہم یہ سوچ رہے تعداد دیکھ رہے ہیں، وہ 72 تھے، 22,000 کا لشکر چل رہا تھا. آقا امام حسین نے نبی محرم الحرام شریف کو چراغ کل کروا کر کے کہا تھا چلے جاؤ، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں گئے اور کھڑے ہو کر کے یہی کہا تھا حسین اعظم آپ کے وفادار ہیں، چھوڑ کر کے آپ کو نہیں جائیں گے. اگر آج گئے تو آپ کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں بتاؤ صحیح. اگر کل آقا کریم علیہ السلام نے گوگاما والوں سے، شاہپورہ والوں سے، بیڑی والوں سے پوچھ لیا کہ ایک شخص، ایک بندہ، ایک گروہ، ایک خاص کر کے لوگ جو ہے ناجائز کام کو انجام دیتے رہے اور اعلیٰ پیمانے پر انجام دیتے رہے، تم بتاؤ تم نے اس کی دفاع کے لیے، اس کو روکنے کے لیے میرے امام حسین، میرے بیٹے امام حسین کا ذکر تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب ربیع الاول آئے تو حضور کی اتنی محفل، ذکر کی محفل سجائیں کہ غیر مذہب لوگ بھی اور بد مذہب لوگ بھی دیکھ کر کے تنگ رہ جائیں کہ یہ اہل سنت پر جماعت ہیں، یہ اپنے آقا سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ حضور کی روز محفل سجائے بیٹھے ہیں، حضور کی روز بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ بندہ اسی کا گن گایا کرتا ہے، اسی کا ذکر کیا کرتا ہے. یار افسوس کا مقام، رات کا ٹائم ہوا، صبح ہوئی، میرے پاس ویڈیو آیا، میں نے دیکھا حد نظر، حد نگاہ تک لوگ جو کہتے نہیں ہونا چاہیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، وہ بھی وہیں موجود تھے. جو کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی وہیں موجود تھے، اسی محفل میں موجود تھے. حضرات گرامی، ساتھ میں ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ شانے سے شانہ ملا دے، پیسہ دے دے. نہیں، ساتھ میں ہو جانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ بندہ اس شخص کے منعقد کردہ بزم میں، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو، اس میں جا کر کے شامل ہو جائے. یہ بھی اس کی ایک امداد کا ہی ذریعہ ہے، کیونکہ آپ نے رونقیں بڑھائی. اس کے لیے رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. انہیں بھی جنہوں نے بجوایا، ناچا، ڈانس کیا، انہیں بھی جواب دینا پڑے گا، اور انہیں بھی جواب دینا پڑے گا جو خاموش رہے،
ساتھ میں کھڑے رہے اور جا کر کے تماشا بین رہے، اپنے بچوں کو لے جا کر کے دکھایا، اپنے لوگوں کو لے جا کر کے دکھایا اور اس جلوس میں شرکت کی، اور یقیناً یہ شان بڑھانے کے لیے ہی تھی، یہ تعداد بڑھانے کے لیے تھی۔ آپ کی منشا کچھ بھی نہیں ہو لیکن آپ نے تعداد میں اضافہ کیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس سوچ اور فکر میں ہیں کہ کوئی آتا ہی نہیں، اگر وہ سوچنے ڈی جے والا تو ڈی جے بجائے گا کہ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ تو جان رہا ہے کہ جب یہ تھرکے گا، جب اس میں سے بم بم کی آواز نکلے گی، جب شیطانی شعاع نکلے گی تو جتنے شیطان ہیں سب آ کر کے میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ وہ جانتا ہے یہ شیطانی راگ نہیں تو اور کیا ہے جو 10ویں محرم کو، جو 9ویں محرم کی رات کو ڈی جے بجا کر کے گوگاواں شہر میں، گوگاواں شہر کیا کہیں اس کو، یہ گوگاواں روڈ پر، یہ پورے روڈ پر جو تماشا کیا گیا یہ کیا تھا؟ کیا یہ دین کو جو ہے مسمار کرنے کی سازش نہیں ہے؟ یا کیا یہ دین کو ہم کیا لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دین یہی ہے کہ ہم دوسروں کے طریقے کو اپنا کر کے اور اس پر عمل کر کے ہم یہ بتا دیں کہ جو ہے ہم آقا امام حسین کے ساتھ نہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ میں ہیں جو یزیدیوں کے ساتھ میں تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر اقدس کوفہ میں پہنچا تو کوفہ سجایا گیا اور ڈھول بجایا گیا، ناچا گیا، یعنی ناچنے سے مراد یہ ہے کہ تماشا بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ لوگوں دیکھو ہم نے باغیوں کو مٹا دیا، ان کو ختم کر دیا، لوگوں دیکھو ہم آج اس کا جشن منا رہے ہیں۔ وہ کس چیز کا جشن تھا؟ وہ کس چیز کا جشن تھا؟ بتاؤ ہمیں، کیا ہم امام حسین کو منہ دکھانے قابل رہ گئے؟ امام حسین کو جواب دے پائیں گے کل کہ آقا امام حسین ہم تو یہی سوچ رہے تھے کوئی آئے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں۔ جس نے یہ نہیں سوچا کوئی آئے گا نہیں، اس نے 40 کلومیٹر کے لوگوں کو بلا لیا۔ اگر جو اس میں پیسہ خرچہ ہوا 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ، اگر اسی انداز میں علماء کو دینے کی بات آ جائے، علماء کی امداد کرنے کی بات آ جائے تو پھر ہماری حالت خستہ ہو جاتی ہے۔ ہم 200 400 500 دے کر کے السلام علیکم حضرت، یہ انداز ہمارا ہوتا ہے، لیکن ان کو تو دیکھو ڈی جے والوں کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ دیا، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، جس سے صرف اور صرف نقصان ہونے والا ہے۔ لیکن جو ہمارے دین کا ستون بنے بیٹھے ہیں، جو ہمیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں، جو قرآن کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو امام کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین کر رہے ہیں، یقیناً کیا انہیں محفل میں بٹھا کر کے، انہیں محفل میں بلا کر کے ان کی اچھی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ ایک بندہ کمائے، رات دن کمائے، اپنے اہل و عیال پہ خرچہ کرے، صدقہ ہے، ثواب پائے گا۔ ایک بندہ رات و دن کمائے، اپنی اولادوں پر خرچہ کرے، صدقہ ہے، انہیں اچھے تعلیم دلائے، صدقہ ہے، ثواب پائے گا۔ لیکن جو دین کے استمبھ بنے ہوئے، دین کے معاملات کو اچھی طرح سمجھاتے ہوئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتے ہوئے، ان کی خدمتیں کون کرے گا؟ یاد رکھو پیارے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، آپ محاسبہ کرو تو پتہ چلے گا کہ ان کے گھر صرف اور صرف میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف اور توصیف کرنے کی وجہ سے آج ان کے گھر میں چولہے جل رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے گھروں میں اس وجہ سے چراغ روشن ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، ورنہ انہیں کوئی ہنر نہیں آتا۔ انہیں ہنر آتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے نعت پڑھنے کا ہنر آتا ہے، انہیں آتا ہے تو اللہ اور رسول کی بات کرنے کا ہنر آتا ہے۔ ورنہ اگر عالم سارے کے سارے عالم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت نہیں، اب جو ہے ہم اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے ہم جو ہے دکان کھولیں گے، شاپنگ مال کھولیں گے، تو یاد رکھو پھر مسجدوں میں تالے لگے ہوئے نظر آئیں گے، مسجدوں میں امامت کون کرے گا؟ کیا حضور کی حدیث نہیں سنی کہ حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے انتظار کریں گے کہ کوئی نمازی کوئی مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جو نماز پڑھا دے، کوئی امامت کر دے ہماری، لیکن وہ انتظار کرتے رہیں گے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیست و نابود فرما دے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب کوئی ایک بندہ بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ رب فرمائے گا کہ ہم نے یہ دنیا تو اسی لیے بنائی تھی، اور فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر دنیا بنانے کی، پھر دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کے مطابق جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کے تعلق، اس کے مطابق یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، ساری دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں نیست و نابود اور ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ یہاں سے انسان جنات سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کھلانے والوں سے نہ پلانے والوں سے، سب ہمارے ہی ہیں، سب اپنے ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب اپنے ہی حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو ذرا، کیا یہ کام حضور کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیے، حضور کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ وہ لوگ اپنے میں ڈٹے ہوئے ہیں، کیا ہم اپنے میں نہیں ڈٹیں گے؟ کیا ہم اپنی چیزیں چھوڑ دیں گے ان کے لیے کہ تم کرو اپنا بچاؤ، ہم نہیں کریں گے؟ نہیں، ہمیں تو اس انداز میں ذکر امام حسین کرنا ہوگا کہ وہ بھی اشعش کرنے لگیں اور مجبور ہو جائیں چھوڑنے کے لیے کہ ہم چھوڑ دیں گے۔ جب انہوں نے ہاتھ کمان سنبھال لی ہے تو اب ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جس لیے میں آخری جملہ کہہ دیتا ہوں، جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان بڑا قوی ہے، بڑا مضبوط ہے، اس پر وار نہیں چلنے والا ہے، تو پھر شیطان بھی تھک ہار کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ یہی کام کرے گا تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس سے وہی ناجائز، حرام اور فعل بد کرواتا رہتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب جس بھی موقع آ جائے، اگر ربیع الاول شریف کا موقع ہے تو ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم میرے آقا کریم علیہ السلام کی محفلیں سجائیں، سرکار غریب نواز کے مہینے کا موقع جائے تو اس میں سجائیں، اس انداز میں سجائیں کہ پھر اس کا کوئی جواب ہی نہ ہو، اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات آج میں کہہ دیتا ہوں پیارے، ہر ان جگہوں پر امام حسین کی ایک عظیم محفل سجانے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ حرام کاری والا ڈی جے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ عالمی پیمانے پر دور دور تک، حد نکاح تک۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، بس تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں، آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، پروگرام کرنا ہے تو بس 4 لوگوں کو دعوت دے دی، اعلان کروا دیا، مسجد میں اعلان، یہاں اعلان، وہاں اعلان، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں آئے، یہ سوچ لیا ہو کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو پھر بڑا کرنے کی مطلب کیا ہے؟ کوشش کرو، پھر دیکھو ہوگا کیسے نہیں۔ آئیں گے لوگ، ایسی ذاتوں کو بلاؤ، ایسے علماء کو بلاؤ، ایسے مشائخ کو بلاؤ کہ جن کو سن کر کے لوگ 200 کلومیٹر سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں، تب کامیاب ہم ہوں گے۔ اور پھر ہم یہ فخر سے کہیں گے کہ ہمارا گوگاواں ایسا ہے کہ جب نعت نبی کی محفل ہوتی ہے، جب ذکر امام حسین کی محفل ہوتی ہے تو ہم ایسے مشائخ کو بلاتے ہیں جن کو سننے کے لیے لوگ 200 کلومیٹر سے آتے ہیں۔ آئیں گے، دنیا میں ہیں ایسے لوگ، اگر انہیں بلایا جائے تو لوگ 200 کلومیٹر سے آئیں گے۔ آئیں گے پیارے، آپ بلا کر کو تو دیکھو، یہ دنیا، یہ جو دھرتی ہے نا، یہ جید علماء سے خالی نہیں ہے۔ جس دن وہ آئیں گے، قدم رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنی خرافاتیں ہیں ان کے قدمیں میمنت لزوم کی برکتوں سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم و رحم سے معاف فرما، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ پہ ہم سب کو سچا حسینی بنا، اور امام حسین کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کی محفل میں شامل ہونے اور ان کی محفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔